اے خلقت کی طرف اپنی مصیبتوں کا شکوہ کرنے والے، خلقت کے پاس شکایت کرنا تجھے کیا نفع دے گا، جو نہ تجھے نفع دے سکتی ہے اور نہ نقصان۔ اگر تو ان پر بھروسہ کرے گا تو حق تعالیٰ سے شرک کرے گا، وہ تجھے اللہ کے دروازے سے دور کریں گے اور غضب الہی میں ڈال دیں گے اور تجھے اس سے حجاب میں ڈال دیں گے۔ اے جاہل، تو علم کا دعویٰ کرتا ہے اور دنیا کو ما سوی اللہ سے طلب کرتا ہے، یہ تیری جہالتوں کی ایک مثال ہے۔ تو خلقت سے شکوہ کر کے اور شکایت کر کے مصیبتوں سے خلاصی چاہتا ہے، تجھ پر افسوس ہے۔ حریص کتا شکار کی حفاظت کرنا سیکھتا ہے اور اپنی سابقہ عادت اور حرص کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح شکاری پرندہ باز یا شکرہ تعلیم کے باعث اپنی عادت کے خلاف کام کرتا ہے۔ پہلے جن شکاروں کو خود کھاتا تھا ان سے رک جاتا ہے۔ تمہارے نفس کو اس طرح سے سکھانا چاہتا ہے، اسے سکھاؤ اور سمجھاؤ تاکہ تمہارے دین اور جسم کو نہ کھائے۔ اللہ تعالیٰ کی جو امانتیں اس کے پاس رکھی ہوئی ہیں ان میں خیانت نہ کرے۔ ایمان والے کے پاس دین اس کا گوشت اور خون ہے۔ تعلیم سے پہلے نفس کی مصاحبت نہ کرو، جب سیکھ لے اور سمجھ جائے اور اطمینان کا اظہار کرے تو اس وقت اس کا ساتھ دے اور جدھر کو متوجہ کرے ہر حال میں اس کا ساتھ دے، اس سے الگ نہ ہو۔ جب مطمئن ہوگا تو بردبار علم والا ہوگا، جو کچھ مقدر سے ملے گا اپنے نصیب پر راضی رہے گا۔ تب میدے کی روٹی اور جو کی روٹی میں فرق نہ کرے گا، نفسانی خواہشیں اس سے دور ہو جائیں گی، کھانے سے نہ کھانا اس کے نزدیک محبوب ہوگا۔ نیکی کے کام اور اطاعت اور خیرات میں تمہاری موافقت کرے گا، اس کی عادت بدل جائے گی، سخی، کریم، تارک الدنیا اور آخرت کی رغبت کرنے والا ہو جائے گا۔ جب آخرت کو بھی ترک کر کے مولا کو طلب کرو گے تو وہ بھی طلب کرے گا، اس کے دروازے کی طرف تمہارے دل کے ساتھ چلے گا۔ اس موقع پر تیرے پاس سابقہ امر الہی آئے گا اور کہے گا، نفس جو نہیں کھاتا تھا اب کھا لے، اور جو نہیں پیتا تھا اب پی لے۔ عقل والا مریض طبیب کے ہاتھ کے سوا نہیں کھاتا اور نہ اس کے امر سے باہر ہوتا ہے، ہمیشہ اس کا حکم مانتا ہے اور ادب کرتا ہے، اسی کی بات قبول کرتا ہے، اس کی موجودگی اور رغبت میں اپنی حرص کو چھوڑ دیتا ہے۔